علامہ صاحب شیخ الطوسی وہ اس کو آپ شیعہ مانتے ہیں یا نہیں؟ جی جی مانتے ہیں. تو انہوں نے اپنی تذکیر الشافی میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ایک قریشی شخص حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کی امیر المؤمنین آپ کو خطبے میں کبھی کبھار یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں اے اللہ ہمارے معاملات اس طرح وہ فرما جس تفسیر طرح تو الشافی نے نہیں، یہ ہدایت تلخیص فرمائی۔ الشافی ہے، تلخیص الشافی. نہیں، جی تلخیص ہی میں نے کہا ہے، تو تلخیص وہ کا عفوا. ہمارے معاملات صفحہ نمبر جلد نمبر ہدایت پتہ ہے؟ یافتہ۔ صفحہ نمبر جلد نمبر پتہ جی ہے؟ جی، میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 317 ہے۔ تلخیص الشافی چیز نہیں، وہ خود شافی ہے، کتاب الشافی ہے، نہ تلخیص الشافی. شیخ توسی نے التذکیر الشافی کے اندر یہ کہا ہے نا، اچھا جلد نمبر 3 کیا ہے؟ یہ صفحہ صفحہ نمبر نمبر 317۔ اچھا بس بات کرتے جائیں، بسم اللہ. ہاں، تو اس میں مولا علی، حالانکہ میرا جو بات کا تھا، میرا یہ تھا کہ جو بخاری شریف کی روایت تھی ہم اس پہ بات کریں جو اس پر بلیم ہوتا ہے، لیکن وہ بات آگے خلافت کی طرف نکل رہی ہے تو وہ اس طرح ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ تو لیکن اگر آپ اہل سنت کی کتابوں کو اتنا ہی آپ کر رہے ہیں تو آپ شیعہ کتابوں کے اندر بھی بے حساب روایات ہیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان واضح ہیں۔ اگر آپ پڑھیں، میں یہاں پہ سکین بھی دکھا دیتا ہوں تو وہ دیکھیں تو واضح ہیں، تو پھر آپ بالکل یا تو کوئی یہ نہیں ہے، کہیں جی ہماری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہماری کتابوں میں ابوبکر عمر کی تعریف ہے. یہ تلخیص الشافی کی جلد نمبر 3 بتا رہے ہیں بھائی. یہ تلخیص الشافی میرے ہاتھ میں، تلخیص الشافی، ٹھیک ہے نا؟ تلخیص الشافی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ کے ہاتھ میں کیا تلخیص الشافی ہے؟ نہیں، یہ میں نے روایت کاپی کی ہے اپنے سے، اچھا وہ میں نیٹ تلخیص پہ ہے، الشافی میں آپ نے کو دکھا پڑھی رہا ہوں. ہے۔ یہ تلخیص الشافی ہے، یہ تلخیص الشافی ہے بھائی، ملاحظہ فرمائیے عزیزو. تلخیص الشافی اس میں صفحہ نمبر 3، اس کے جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 317 نہیں ہے. اس کا چھاپ بھی یہ کیا بھائی، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ صرف یہی چھاپ ہے اس کی. جو دوسرا کوئی چھاپ اگر ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ تلخیص الشافی ہے شیخ الطوسی رحمہ اللہ کی، یہ جز نمبر 3 ہے. اور اسی کتاب میں اسی مجلد میں 3 اور 4 ایک ساتھ ہیں. اچھا یہ جلد نمبر 3 یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی، جلد نمبر 3 یہاں سے شروع ہوتا ہے. صفحہ نمبر، یہ جلد نمبر 3 ہے بھائی، یہاں سے شروع ہوا نا، یہ فصل، یہ جلد نمبر 3 یہاں سے شروع ہوا. تو اس کے انتہا جو ہے بھائی، یہ صفحہ نمبر 246 میں انتہا، یہ 246 انتہا الجزء الثالث ویلیہ الجزء الرابع. جز نمبر 3 جو ہے دیکھیں، صفحہ نمبر 246، جز کسی نمبر اور 3 یہاں پہ مکتبہ ختم ہوتی کی ہے اور جز رابع شروع ہوتا ہے. اور پھر جز رابع یہ ہے بھائی، جز رابع یہاں سے شروع ہوتی ہے بعد میں، اگلے کچھ صفحوں کے بعد جز رابع. یہ فہرست ہے، فہرست کے بعد تلخیص الشافی جز الرابع، جز الرابع، جز الرابع. یہ صفحہ 317 ہے ہی نہیں. آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، فی ابطال امامت عمر کی امامت کی ابطال، یہ صفحہ نمبر 2 3 4 5 پر شروع. ٹھیک ہے، تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ مجھے سچ بتاؤ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، میں یہ نیٹ پہ میں نے ہاں نیٹ کیونکہ پہ نہیں دیکھا نہیں ہے، نیٹ پہ دیکھا آپ نے، آپ کی مجبوری یہی ہے. ایک دفعہ میری ایک دفعہ مناظرہ نہیں نہیں ہوا تھا علامہ صاحب، الازہر کے، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. ہم الازہر کے ایک عالم مکتبہ سے، شیعہ کی کتابیں تو نہیں نہ لے سکتے، ہم نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور جو بھائی بھی، تو یہ پی یہاں ڈی ایف تو ملتا ہے، پی ڈی ایف میں ملتا ہے، یہ پی ڈی ایف میں ہے انٹرنیٹ میں. تو ایک دفعہ کسی اور مکتبہ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کہ میں نے روایت غلط ہاں تو نہیں میں بیان آپ کی کر دی۔ خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ کوٹ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرا ایک دفعہ مناظرہ ہوا ایک الازہر کے بہت بڑے عالم سے، ان کا نام ہے شیخ محمود شعبان. وہ اخوان المسلمین میں بہت بڑے ہیں. جب اخوان المسلمین کی حکومت گری تھی تو ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا بیچارے کو. اس کا انٹرنیٹ میں موجود ہے میرا مناظرہ عربی زبان میں. تو انہوں نے بھی کوٹ کیے تھے کتاب تلخیص الشافی سے. تو میں نے اسی مناظرے سے اسے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے زندگی میں تلخیص الشافی دیکھی ہے؟ اس کا رنگ آپ نے دیکھا؟ اس کا جلد پیلا ہے، بلو ہے، کالا ہے، ریڈ ہے، کیا اس کا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھی. وہ جس حدیث کو کوٹ کر رہا تھا وہ حدیث ہے تلخیص الشافی میں، تلخیص الشافی میں ہے، لیکن وہ اس طرح ہے کہ شیخ توسی نے، یہ تو تلخیص الشافی تو شیخ توسی کی نہیں ہے کتاب، یہ کتاب سید مرتضیٰ کی، انہوں نے خلاصہ کیا. سید مرتضیٰ نے یا آپ کہتے ہیں چلو شیخ توسی نے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث نقل کیا جاتا ہے، اور اس کو رد کیا انہوں نے کہ ہم نہیں مانتے اس لیے یہ حدیث باطل. جیسا بھی میں نقل کرتا ہوں نا، میں بخاری مسلم کی کوئی حدیث لے لیتا ہوں، نقل کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتے ہیں، اس وجوہات پہ بنا پر نہیں مانتے. انہوں نے اس حدیث کو اس لیے نقل کیا ہے تاکہ اس کو رد کرے. تو یہ بیچارے جو تو انٹرنیٹ پہ رد مواد کا انہوں ڈالتے نے ہیں نا، کہاں پہ کہا ہے؟ مواد ڈالتے ہیں،
یا آپ نے کوئی کتاب لکھتا ہے شیعوں کے خلاف، وہ تو بہت سارے کم ہیں جو ریفرنسز کو چیک کرتا ہے. آپ کسی کتاب میں حوالہ دے دیں، 99% لوگ یا 95% لوگ ریفرنسز کو چیک نہیں کرتے، وہ اعتماد کرتے ہیں کہ بھئی اس نے سچ بولا ہوگا. تو کسی نے وہ ڈال دیا تھا، تو شیخ محمود شعبان نے جو ہے وہاں سے اٹھا لیا تھا انٹرنیٹ سے، تو اس نے خود کہہ دیا کہ بھئی میں نے نہیں دیکھا. میں نے اس کو قسم دیا تھا کہ تم قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم نے دیکھا. اس نے کہا میں نے کتاب نہیں دیکھا. تو آپ نے بھی کتاب نہیں دیکھا نا. تو یہ کتاب انٹرنیٹ پہ موجود ہے میرے بھائی، PDF اس کا موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرو. یہ سرچیبل بھی ہے. بعض ایسے مکتبات ہیں کہ اس میں PDF کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ اس کو آپ HTML میں، وہ ویب صورت میں اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، الفاظ ڈال کے اس میں سرچ بھی کر سکتے ہیں. جو الفاظ آپ ڈھونڈتے ہیں نا، اگر وہ مل گیا آپ کو تو آپ اس کا حوالہ لے کے آئیں، اس کا اسکین لے کے آئیں، تو تاکہ میں دیکھوں کہ انہوں نے کیا بولا. تلخیص الشافی میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے جس میں ابو بکر عمر کی تفضیل ہو، یا ان کی فضیلت بیان کی گئی ہو، یا ان کی کوئی تعریف کی گئی ہو جس کو مصنف نے مانا ہے. اس کتاب میں ایسی احادیث ہیں کہ وہ روایت نقل کرتا ہے رد کرنے کے لیے. جی جناب. شیخ عباس قمی، تو قمی اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ اس کے بارے میں یہ بھی ایک شیعہ عالم دین ہے، شیعہ عالم دین ہے. یہ ابھی ریسنٹلی ان کا وفات ہوا ہے کوئی 70 سال پہلے. تو اگر انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ واضح ہے حضرت ابوبکر، ٹھیک ہے، آپ نے اگر کتاب آنکھوں سے دیکھا تو کوٹ کریں بھائی، اگر آنکھوں سے نہیں دیکھا نا، انٹرنیٹ سے نقل کر رہے ہیں. انٹرنیٹ میں شیعوں کے خلاف جتنا مواد ہے میرے عزیز، اس میں خیانت ہے، وہ پورا نقل نہیں کرتے. شیخ عباس قمی کے کتاب میں ابو بکر عمر کی کوئی تعریف نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ کوئی حدیث نقل کریں اس کو رد کرنے کے لیے، اس کی بطلان بیان کرنے کے لیے، اس کی کس بیان کرنے کے لیے. مطالعہ اعمال میرے پاس ہے، بتاؤ کون سی جلد ہے، بتاؤ میں لے کے آتا ہوں. جلد نمبر 1 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا ہوگا آئی تھنک، ایک منٹ، صفحہ نمبر اس کا 230 ہے یا 630 تھا. 230 یا 200 کون سا 230 کیا، اور 230 ہے یا 630 ہے. تو آپ نے خود بھی نہیں دیکھا نا اس کو. ایک منٹ میں لے کے آتا ہوں. نہیں وہ آپ کھول لیں نا ایک منٹ. تو میں لے کے آتا ہوں نا، میرے پاس ابھی میز پہ نہیں ہے، مجھے لانا ہوگا شیلف سے، وہ شیلف سے لانا ہوگا. ایک منٹ ہاں، میں آپ کی آواز بھی میوٹ کر دیتا ہوں، ایک منٹ، تاکہ آپ میرے غیر موجودگی میں باتیں. جی جناب. اچھا عزیزو، یہ منتہی الاعمال ہے، منتہی الاعمال، شیخ عباس قمی کی جلد نمبر 1. اور یہ کوئی مصادر میں سے نہیں ہے، یہ ایک فارسی کی کتاب ہے، انہوں نے 14 معصومین علیہ السلام کے زندگی کو لکھا ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 230 میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230. وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 226 میں شروع ہوتی ہے. اچھا صفحہ نمبر 230 آپ کا یہ آ گیا بھائی، یہ 232 ہے، ٹھیک ہے نا، 232 228 228 تو اس میں یہ 230 ہے، ٹھیک ہے. 230 گفتان کی چون حضرت مراجعات نہ. اچھا اس میں کیا لکھا ہے اس میں؟ حضرت امام حسن، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے. اب یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. عربی میں لکھا ہوا نا اس میں، اور بھی کتاب ہے نہیں، منتہی الاعمال فارسی کی کتاب ہے. اچھا فارسی، تو اس میں دیکھیں نا، آپ پڑھ کے سنائیں یہ پیج سارا. یہ پیج اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے واپس، ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے جب واپس آ رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کی جو وفات نزدیک ہے، تو وہ انہوں نے مقرر صحابہ کے درمیان انہوں نے خطبے پڑھے، اور ان کے بعد جو فتنے ہیں ان سے انہوں ان کو ڈرایا ہے، اور اپنے جو اپنے فرمائشات تھے ان سے ان کی مخالفت کرنے کی انہوں نے تحذیر کیا ہے، ان کو دھمکی دیا، باخبر کیا، اور وصیت کیا ہے کہ ان کے بعد سنت سے اور ان کے طریقہ کار سے ہاتھ نہ اٹھائیں، اور دین الہی میں بدعت نہ داخل نہ کریں، اور ان کو حکم دیتے تھے کہ ان کے بعد متمسک شون بعطرت و اہل بیت، باطاعت و نصرت و حراست و متابعت ایشان برخود لازم دانن، کہ ان کے بعد وہ صحابت تمسک کریں عطرت اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ان کی طاعت اور ان کی نصرت اور ان کی حراست، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت اور ان کی متابعت کو اپنے اوپر واجب بنائیں. اور منع فرماتے تھے کہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مختلف راستوں میں چلے جائیں اور مرتد ہو جائیں، اور ہمیشہ فرماتے تھے کہ اے لوگ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان اور تم لوگ حوض کوثر پر مجھ پہ وارد ہو جاؤ گے، اور میں تم سے پوچھوں گا کہ دو بہت ہی قیمتی چیز یعنی ثقلین میں نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا تم لوگوں نے؟ کتاب خدا و عترت کہ اہل بیت من، پس نظر کنید کہ چگونه خلافت من خواہید کرد، پس تم اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تم عترت اور قرآن کے ساتھ کیا کرو گے۔ بتحقیق بدرستی کہ اللہ تعالیٰ جو لطیف خبیر ہے اس نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے تاکہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہو جائیں۔ بتحقیق میں دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، پس تم سبقت نہ لینا، آگے نہ بڑھنا میرے اہل بیت سے، اور تم پراکندہ نہ ہونا، متفرق نہ ہونا اہل بیت سے، و تقصیر مکنی در حق ایشان کہ ہلاک خواہید شد، اور اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ چیز تعلیم ایشان مکنید، اور اہل بیت علیہ السلام کو کچھ سکھانے کی کوشش نہ کرو کہ بتحقیق بدرستی کہ ایشان داناترند از شما کہ وہ آپ سے بہتر جانتے ہیں، و چنین نیابم کہ شما را کہ بعد از من از دین برگردید، اور مجھے یہ نہ پتہ چلے، میں آپ کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ میرے بعد آپ لوگ دین سے ہٹ گئے ہو، وہ کافر شوید اور کافر ہو جاؤ، وہ شمشیر بہا بر روی یک دیگر بکشید اور ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھاؤ، میں اس حالت میں تم کو نہ پاؤں، پس ملاقات کنید من یا علی را در لشکری کہ مانند سیل در فراوانی و سرعت و شدت، اور میں نہ پاؤں کہ تم میری جنگ میں آ جاؤ، یا علی علیہ السلام کے جنگ میں آ جاؤ ایک بڑے لشکر میں جو سیل کی طرح ہوگا۔ اچھا، اس طرح یہ ہے صفحہ نمبر 230 میں، اور صفحہ نمبر کیا بولا 630 میں؟ نہیں 230 ہی 200 اس میں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس بک تو کسی اور مکتبہ کی پرنٹ ہوئی۔ دیکھیں بھائی، آپ ادھر آئے نا، ہمیں ریفرنس دینے، تو آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ پہلے اس کتاب میں دیکھیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کتاب کس پرنٹ کا ہے، وہ حدیث ہے یا نہیں؟ میں تو آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ حدیث نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث جس کا اشارہ کر رہا ہے مجھے پتا ہے، میں شیخ عباس قمی کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کتنے کٹر شیعہ ہیں۔ حدیث کا تو مولائی شیعہ بول سکتے بہت بولتے ہیں آپ کے علماء، آپ کے علماء کی کتاب شیعوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مواد ہے شیعوں کے خلاف انٹرنیٹ پہ کہ شیعہ کتاب میں یہ لکھا ہے وہ اکثر جھوٹ ہے، اگر جھوٹ نہیں ہے تو تختی ہے، یعنی ایک حصہ کسی شیعہ عالم نے کسی بات کو نقل کیا ہے رد کرنے کے لیے، تو پھر اسی کو وہ لے کے آ جاتے ہیں۔ شیعہ کتب میں یاد رکھیے، شیعہ کتب میں ابو بکر عمر کی وہ تعریف کہیں نہیں ہے۔ اچھا، تبری نے ایک امام تبرسی ہے اس طرح کا، انہوں نے آپ متین بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں، آپ کس شہر سے؟ لاہور سے۔ میرے بھائی آپ جو ہے نا اپنا آخری سوال جو سب سے اہم سوال ہے اس کا انتخاب کریں، وہ سوال مجھ سے پوچھیں تاکہ دوسروں کو بھی فرصت ملے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس جو سب سے اہم ہے آپ سوچ لیجئے کون سا ہے آپ کے پاس۔